اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے ملٹی ملینر تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولاد تھی، وہ ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی۔ وسیع و عریض رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئی اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دیں۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا۔ ترجمہ: ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا اور ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا کی۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانج تھی، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور پوری عمر گزر گئی، بیوی بچہ پیدا نہ کر سکی تھی، تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور ایسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ترجمہ: اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ ایک اور جگہ ہے جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور کہا، اے میرے رب، مجھے میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر مارنے لگا ہے اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں۔ ایک اور جگہ ہے، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے، ترجمہ: عرض کیجئے اے میرے رب، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری عورت تو بانج ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، ترجمہ: حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا۔ ترجمہ: اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہم نے یونس علیہ السلام کی آواز کا جواب دیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ اسی طرح قرآن میں ہے، ترجمہ: تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے ہیں کہ میرے بندو، مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا، موسیٰ کو سمندروں میں خشک راستے سے نکال کر دکھایا۔ ہم جسے پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی نئے سفر کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی آگے کیا ہونے والا ہے اس یقین اور بھروسے کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ نے نبوت سے بھی نواز دیا اور بادشاہت سے بھی نواز دیا۔ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ: اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: یقین رکھو
اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے خود کہا ہے۔ ترجمہ: جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔